بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا، یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا. صدر محترم، حاضرین مجلس اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے نواز دے اور جس کو چاہے محروم کر دے. وہ ذوالجلال ہے، ذوالقوۃ المتین ہے، علیم ہے، خبیر ہے، ہر بھلائی کا معدن و مرکز ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اس کی شان ہے. اسی نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا عزیز و قرین بنایا. لیکن مقربہ را بیش بود حیرانی، جس کو اپنا خلیل بنایا تھا اس کا امتحان بھی اسی کی طرح سخت سے سخت تھا. اس کی قربانی، اس کا مجاہدہ، اس کی عبادت، اس کا تغودو، اس کا دوا دبش، اس کی ایک ایک حرکت سے اعلیٰ درجے کا اخلاص ٹپکتا تھا. حضرات، اخلاص اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب خدا کی معرفت ہو، اور خدا کی معرفت اسی وقت پیدا ہوگی جب خدا کی معصیت سے گریز ہو. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ادنا درجے کا بھی غیر اللہ کی طرف میلان برداشت نہیں کر رہے. وقت کا ظالم بادشاہ نمرود آپ کی توحید پرستی سے حد درجے نالا ہے، آتش سوزا کا عذاب دینے کے لیے مصر ہے. زبردست قسم کی آگ جلائی اور دہکائی جا رہی ہے. اسی جلتی دہکتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا ہے. ادھر نمرود حکم دیتا ہے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا جا رہا ہے. عین اسی موقع پر اللہ کا ایک فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوتا ہے کہ میری مدد چاہیے، میری نصرت چاہیے، تو فوراً حاضر خدمت ہوں. ایسے نازک موقع پر اور ایسے دل ہلا دینے والے موڑ پر ابراہیم علیہ السلام کی خلت و محبت کا پتہ چلتا ہے، سچی توحید پرستی ظاہر ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، میرا خالق، میرا مالک اور مجھے پیدا کرنے والا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اسی کی نصرت و مدد چاہیے. حضرات، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے. یہی قربانی، یہی مجاہدہ، یہی اخلاص، یہی محبت و تعلق اللہ کی نظر میں اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے اکلوتے بیٹے، اپنے امیدوں کے تاج حضرت اسماعیل علیہ السلام کے میرے نام پر قربانی پیش کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، بیٹے کی قربانی اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اپنا خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بتلاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کیسے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. جواب دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان، آپ کو جو پیغام الہی ملا ہے، آپ کو جو حکم ربانی ہوا ہے، اسے بلا جھجک کر ڈالیے، اس کے انجام دینے میں تاخیر نہ کیجیے. اور رہی بات میری تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سامعین کرام، ذرا غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر یہ دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کو بجا لانے، مرنے اور مارنے، کٹنے اور کاٹنے، قربان ہونے اور قربان کرنے کے لیے کس قدر خوش دلی سے اظہار رضامندی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہی ادا، یہی محبت، یہی اسلوب، یہی وارفتگی، یہی عشق و محبت کی قربانی اتنی بھا گئی کہ امت محمدیہ کے مالدار مسلمانوں کے لیے
جانور کی قربانی کو واجب الادا یادگار بنا دیا، اور سب کو یہی سبق ملا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات، آج لوگ عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو اپنے قربانیاں بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانیاں ان کا خون ان کی خالیں اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی، اللہ تعالیٰ تک تو ہمارا تقوی، ہمارا ایثار و توکل اور ہمارا مجاہدہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے ارشاد ربانی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچا کرتے، اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ لہٰذا اے لوگو، خدا کو اپنا تقوی، اپنا خلوص، اپنا جذبہ عقیقت و محبت دکھاؤ، اور دل سے یہی کہو، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔